السلام علیکم۔ محبت چار حرف بائی شیریں حیدر، ایپیسوڈ 3۔ بے سے بلیدان۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی ترنم کہ اس نے ہم سے پوچھا نہ کچھ بتایا، اور یہ کل کا چھوکرا کیا سمجھنے لگا ہے خود کو؟ میں اس کا باپ ہوں یا یہ میرا؟ یہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا کہ بغیر ہماری اجازت کے کسی بھی آدمی کے ساتھ اس طرح اتنی دور چلا گیا؟ جانے کس کس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایسے ہی لوگ بیوقوف بنا کر جوان بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے جسمانی اعضاء بھی نکال کر بیچ باچ دیتے ہیں، یا سمندر پار ایسے بچوں کو کئی طرح کے صحرائی کھیلوں میں استعمال کے لیے باقاعدہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عیاشی کے لیے بھی نوجوانوں کو خریدتے اور اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ ابا کی آواز میں غصہ تھا اور وہ مسلسل امی جان پر برس رہے تھے۔ میں نہ صرف ان کا غصہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا بلکہ اس سے خوف زدہ بھی ہو رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر اچھا بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں میری اتنی ہی فکر تھی جتنی کہ ایک باپ کو ہونی چاہیے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کے بیچ 16 سال کی دوری کا فاصلہ رہا ہے۔ علی وہ مجھے بتا کر مجھ سے اجازت لے کر گیا تھا محب کے گھر، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے ابا جا رہے ہوئے تو وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر اسے یوں جانا پڑا کہ وہ گھر آ کر بتا نہیں پائے گا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طور اطلاع ضرور کر کے جائے گا۔ امی جان نے کہا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں، اور یہ کہ آپ یہاں نہیں تھے تو اسے آپ سے اجازت لینے کا موقع نہیں ملا، اور وہ اس بات پر تھوڑا سا احساس جرم بھی محسوس کر رہا تھا۔ امی نے مزید کہا، یہ دیکھیں، یہ وہ خط ہے جو اس کے محب کے والد کے ساتھ روانہ ہوتے ہی ان کا قاصد مجھے دے کر گیا تھا۔ امی جان نے ثبوت کے طور پر وہ خط پیش کیا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات پر شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ دستاویزی ثبوت موجود تھا جو کہ امی جان کے ان سب جھوٹوں کی حمایت کر رہا تھا جو وہ کافی دیر سے میری کھال بچانے کے لیے بولے جا رہی تھیں۔ ابا نے وہ خط لے کر سرسری سی نظر مار کر میز پر رکھ دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں ابا، آپ کو بتا کر نہیں گیا، شاید اسی بات کی اتنی سزا مجھے اللہ نے دی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ابا کی فکر پر، اماں جان کی حمایت پر۔ ماں کا دل بھی کیا چیز ہوتا ہے جو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ابا مجھ پر بہت ناراض ہوں گے اگر انہیں علم ہوگا کہ میں کسی سے بھی اجازت لیے بغیر اور خود ہی فوری فیصلہ کر کے چلا گیا تھا، تو امی جان پہلے تو خود میرے کان کھینچتی، اب بھی ابا کے سامنے وہ لاکھ میری طرفداری کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ جو ہی انہیں موقع ملے گا وہ میری خوب کھچائی کریں گی۔ میں نے تمہیں کوئی بددعا تو نہیں دی حبیب، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کسی بھی عمل کی ایسی سزا ملے۔ یہ بھی سزا ہم نے ہی بھگتی ہے بیٹا۔ تم کیا جانو کہ ماں باپ کے دل کس قدر نرم ہوتے ہیں، اولاد کی تکلیف تڑپا دیتی ہے بیٹا۔ یہ میرے ابا کہہ رہے تھے جنہیں اتنے برس تک اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میں نے انہیں کس کس موقع پر اور کس کس طرح یاد کیا ہے، کیسے ان کے لیے تڑپا ہوں، کیسے ان سے ملنے کی دعائیں کی ہیں، اور کیسے من چاہتا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب وہ لوٹے تھے اور انہیں اندازہ ہوا تھا کہ میں بھی ان کی اولاد ہی تھا، وہ اولاد جسے ان سے سوائے جدائی کے کچھ نہیں ملا تھا۔ اس حادثے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تھا تو مجھے اپنی ارد گرد ہر شے سفید نظر آئی، چھت، دیواریں اور بستر۔ کچھ دیر گزری تو نرس ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے آئی۔ اس نرس کا لباس سفید نہ تھا، وہ فوجیوں کی طرح کی خاکی وردی میں ملبوس تھی، اور اس کے سر پر گہرے لال رنگ کی ٹوپی بھی تھی۔ اس یونیفارم میں وہ بہت سمارٹ لگ رہی تھی۔ اس نے ٹرے بیڈ کی پائنتی کی طرف میز پر رکھ دی اور اس میں سے تھرمامیٹر روئی سے صاف کر کے میرے منہ میں رکھا اور خود گھڑی پر نظر جما دی۔ بخار تو اب نہیں ہے؟ اس نے تھرمامیٹر نکال کر واپس اسی جار میں ڈالا اور ساتھ لائی ہوئی فائل میں کچھ لکھنے لگی۔ اب آپ کیسا محسوس کریں سر؟ کہیں کوئی اور مسئلہ؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں سوال کیا مگر نہایت نرم لہجے میں۔ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا انداز گفتگو بہت متاثر کن تھا۔ میں نے اس سے پہلے کہاں کسی لڑکی کو یوں خود سے مخاطب ہو کر سر کہہ کر تمیز سے بات کرتے دیکھا تھا۔ لڑکی کے نام پر فقط حالہ میری بہن میری زندگی میں تھی، وہ بھی امی جان کے لاکھ کہنے کے باوجود مجھے بھائی جان کہنے کے بجائے نام سے بلاتی تھی۔ کبھی کبھار غرض ہوتی تو بھائی کہہ لیتی، اوپر سے ہر وقت تو تکا چک چک ہم دونوں کے بیچ لگی رہتی۔ اس میں نخرہ بھی تھا اور اکڑ بھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نانی کی ہتھیلی کا چھالا تھی، اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔
تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب کا راؤنڈ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا یا نہیں۔ اطلاع دے کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد اسی فوجی وردی میں ملبوس ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم راؤنڈ پر آئی۔ اس میں ایک خاتون ڈاکٹر تھی، 4 مرد اور ان کے ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں۔ ایک ڈاکٹر جو غالباً سب سے سینئر تھے، باقی سب لوگ ان کے سامنے تعظیم سے کھڑے تھے۔ ہاں بھائی جوان، ٹھیک ہو؟ بالکل۔ کوئی درد یا تکلیف تو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ اسی سینئر ڈاکٹر نے سوال کیا تھا۔ میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، تھوڑا سر بھاری ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے احترام سے جواب دیا۔ گڈ جنٹل مین، پوری گاڑی میں تمہاری مکمل بچت ہوئی ہے، باقی سب کو کوئی نہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہے کہ جس کے باعث انہیں شاید مزید کچھ روز تک اسپتال میں رکنا ہوگا۔ انہوں نے میری فائل دیکھ کر واپس میز پر رکھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے اسٹیتھوسکوپ کان سے لگا کر میرے سینے اور کمر کو چیک کیا۔ اس دوران انہوں نے مجھے گہری سانسیں لینے کو کہا۔ میں نے میٹرک کیا ہے سر، میں نے مروب ہو کر جواب دیا۔ یہاں کیڈٹ کالج میں داخل ہونے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ نو سر، میں نے جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے اسمارٹ لوگوں کو ہی کیڈٹ بننے کا سب سے پہلا حق ہے، انہوں نے کہا اور ان کا قافلہ روانہ ہو گیا، مجھے ایک نئی سوچ دے کر۔ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور اور گارڈز کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ محب کے والد کو ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگا تھا اور اسے ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ دن اسپتال میں رکتے، مگر انہوں نے عذر پیش کیا کہ انہیں بہت کام ہے اور بہر صورت واپس جانا ہے۔ وہیں سے ان کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ ان کی گاڑی کا کافی نقصان ہوا تھا، وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، تا وقت یہ کہ اس کی مرمت نہ ہوتی۔ اس کے لیے ان کے ڈرائیور کو وہیں چھوڑا گیا تھا۔ نئے ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ ہم محب کے کالج پہنچے تو وہ پہلے حیران اور پھر پریشان ہوا تھا۔ ہمیں اس کے پاس اتوار کو جانا تھا اور اس روز منگل تھا۔ چھٹی کے دن کے علاوہ وہاں ملاقاتی متوقع نہیں ہوتے، اس لیے بھی وہ حیران ہوا تھا۔ انکل کے ساتھ اس عظیم الشان عمارت سے گزر کر میں پرنسپل کے دفتر میں داخل ہونے تک بالکل مبہوت ہو چکا تھا۔ انکل کے عہدے کی وجہ سے پرنسپل صاحب بھی تھوڑے سے مروب تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے کافی اور ساتھ بسکٹ منگوائے اور جب تک ہم کافی ختم کرتے تب تک محب بھی آ گیا تھا، اسمارٹ سے اور صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اسے لپٹ جاؤں، مگر وہ ہم دونوں کو سلام کر کے وہیں کھڑا رہا۔ آ گیا ہو جنٹل مین، پرنسپل صاحب نے کہا تو وہ پریڈ کرنے کے انداز میں چند قدم چل کر آگے آیا۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے انگریزی میں کہا تو اس نے بیٹھنے سے پہلے اپنے والد سے اور پھر مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا دل چاہا کہ اسے اپنے گلے لگا لوں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اسمارٹ لگ رہا تھا، اس کے بال کافی چھوٹے کٹے ہوئے تھے، وہ بیٹھا بھی تو جھجکا سا رہا۔ سر، ہم باہر لان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے اجازت طلب کی تو پرنسپل ذرا سا ہچکچائے۔ وہاں تو سر کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، آپ لوگ میرے اینٹی روم میں بیٹھ جائیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم آپس میں کھل کر بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم تینوں ان کے دفتر سے نکل کر برآمدے سے گزر کر ان کے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ اتفاق سے پہلے انکل سے اور پھر مجھ سے گلے ملا۔ آپ کے ماتھے پر کیا ہوا بابا؟ اس نے فکر کا اظہار کیا۔ اتوار کو تم سے ملنے کو آئے تھے، اس روز راستے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، غالباً ذرا ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی، انکل نے اسے بتایا۔ گھر پر اطلاع کیا آپ لوگوں نے؟ تمہارے گھر پر پتہ ہے حبیبی؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا، جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ تم گھر والوں کو بتا کر تو آئے ہو نا؟ آنے کے بعد ان کو اطلاع ملی ہوگی، بالکل اچانک پروگرام بن گیا انکل کے ساتھ، میں نے جواب دیا۔ حادثے کا غالباً کسی کو علم نہیں ہوگا۔ چلو اچھا ہی ہے ایک لحاظ سے کہ آنٹی کو بہت فکر ہوتی، اس نے کہا۔ کیفے کیسا ہے تمہارے کالج کا؟ انکل نے سوال کیا۔ بہت اچھا ہے بابا، اس نے بتایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں چلو، کم از کم سکون سے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں گے۔ ہم اینٹی روم سے نکلے اور طویل راہداریوں سے گزرتے، خوبصورت گھاس کے قطعات اور پھولوں کی کیاریوں کو پیچھے چھوڑتے، گھنے سایوں والے خوبصورت اور پھر اسرار درختوں کو دیکھتے ہوئے کیفے ٹیریا پہنچے۔ وہاں پر آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر ہم نے پہلے سوپ پیا اور اس کے بعد سادہ سا کھانا کھایا، مگر وہ بھی انتہائی لذیذ تھا۔ میں وہاں ہر چیز سے بہت متاثر ہوا تھا اور محب کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ جو وہاں پر ان سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گھر کو بہت مس کرتا ہوں بابا، اس نے واپسی کے وقت انکل سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بیٹا، یہ جدائی اور وقت عارضی ہے، گزر جائے گا۔
ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں یہاں پر گزرا ہوا وقت اپنی زندگی کا بہترین دور محسوس ہوگا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی دل چاہتا ہے کہ اس کیڈٹ کالج میں واپس آ جاؤں اور اس کے چپے چپے سے منسلک اپنی یادوں کو پھر سے جیوں۔ تم یاد کرتے ہو مجھے؟ اس نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے سوال کیا۔ بہت زیادہ، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہی آ جاؤں، اتنی خوبصورت جگہ، اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ کہ تم یہاں ہو۔ آ جاؤ پھر۔ وہ ہنسا۔ لندن جانا چھوڑ کر کون یہاں آتا ہے دوست؟ میں واقعی یہاں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ اپنے دل کا ایک حصہ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور لندن کون جائے گا؟ امی جان اور حالہ، میں نے ہولے سے کہا، مگر میرے پاس یہاں داخلے کے لیے کوئی سفارش ہے، نہ ہی یہاں کی فیسیں دینے کے لیے کوئی وسائل۔ میں نے مایوسی سے کہا، تمہارے جیسے لڑکے کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے کہا اور مڑ کر اپنے والد سے مخاطب ہوا، بابا، حبیب بھی اسی کیڈٹ کالج میں پڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ اسے بھی یہاں ہونا چاہیے، مگر تم نے ہی بتایا تھا کہ اس کے والد لندن سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اسے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایسا ہی تھا بابا، مگر اب اس کا دل یہاں اٹک گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے یہاں میرٹ پر داخلہ ملے گا اور اسکالرشپ پر بھی پڑھ سکے گا۔ آپ اس کے لیے یہاں پرنسپل سے بات کر لیں۔ وہ اپنے والد سے کہہ رہا تھا، ہاسٹل کے اخراجات ہی رہ جائیں گے، وہ اس کی امی جان ادا کر دیں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں پرنسپل سے بات کر لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسٹل کے اخراجات بھی معاف کر دیں۔ نہیں انکل، میں اپنے بابا سے بات کروں گا، وہ بآسانی میرے تمام اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ انکل وہاں کے پرنسپل سے میری ہاسٹل کی فیس معاف کرنے کی درخواست دیں اور یہ سمجھا جاتا کہ میں کوئی غریب اور مستحق طالب علم تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ ابا اور امی جان کو میرے وہاں داخلہ لینے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں اس وقت سب کچھ بھولے ہوئے تھا، لندن جانے کا شوق نہیں بلکہ جنون۔ امی جان اور ابا مجھے ملک میں یوں چھوڑ کر جانے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں؟ سچ، کتنا اچھا ہوگا جو تم یہاں آ جاؤ گے، کیڈٹ کالج پورے کا پورا تبدیل ہو جائے گا میرے لیے۔ محب نے ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ جوش جذبات اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے مل کر میں اور انکل واپس لوٹے۔ انکل سیدھے اپنے گھر پر ہی جا کر گاڑی سے اترے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ کھانا کھا کر جاؤں، مگر میں نے معذرت کی کہ میرے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ انہوں نے اپنا سامان نکلوایا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ چہرے پر ہلکی سی خراشیں تھیں جنہیں امی کی نظر سے بچانا ممکن نہ تھا۔ گھر پہنچا تو امی جان مجھے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا کر رو دیں۔ میں نے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا اور ان سے معافی مانگی کہ یوں ہی اچانک چلا گیا ان سے اجازت لیے بغیر۔ وہ اس بات پر بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ اس حادثے کے بعد بھی میں زندہ سلامت ان کے سامنے تھا۔ نانی کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کہ میں 4 دن سے مل نہیں رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پرسکون ہوئیں اور امی جان سے بھی کہا کہ شکرانے کے نفل پڑھیں۔ ابا رات دیر سے آئے۔ وہ میری ہی تلاش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن گئے ہوئے تھے۔ اخبار میں بھی میری گمشدگی کا اشتہار دے دیا تھا۔ اگر تم کہہ رہی ہو کہ تم جانتی تھی کہ یہ کہاں ہے تو تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں اخبار میں اس کی گمشدگی کا اشتہار دے رہا تھا؟ ابا نے بہت تکنیکی سوال کیا تھا۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اب امی جان اس بات کا کیا جواب دیں گی، اب کون سا جھوٹ فوراً گڑیں گی۔ مجھے تو بتا کر گیا تھا کہ 1 رات میں واپس آ جائے گا، مگر 2 راتیں مزید لگ گئیں۔ مجھے خود بھی تشویش ہوئی تھی کہ حبیب جب بھی کہیں جاتا ہے واپسی کا وقت مجھے بتا کر جاتا ہے اور اسی وقت پر لوٹتا ہے۔ انہیں اس سوال کا جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابا کو یاد آیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ابھی تک میری وجہ سے امی جان سے پرسش ہی کیے جا رہے تھے اور مجھ سے میری صحت کی بابت نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے حادثے کی تفصیلات پوچھیں۔ اس وقت ان کا لہجہ بہت مہربان تھا۔ جی میں آیا کہ ان سے کیڈٹ کالج میں داخلے کے بارے میں بات کروں، مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ کل صبح 9 بجے ہم تینوں کو ایمبیسی جانا ہے میرے ساتھ۔ تمہاری انٹرویو ہے، اس کے بعد ویزا ملے گا اور جلد ہی ہم لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے، ابا نے بتایا۔ امی جان کس طرح انٹرویو دیں گی؟ حالہ کو بھی مسئلہ ہوگا ابا، وہاں سوال جواب تو انگریزی میں ہوں گے نا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان کے پاس مترجم بھی ہوتے ہیں جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، وہ سوالات اور جوابات کا انتہائی رفتار سے ترجمہ کرتے ہیں، ابا نے بتایا۔ تمہیں بتاؤں کہ جب میں لندن گیا تھا تو اس زمانے میں میرا انٹرویو بھی مترجم کی مدد سے ہوا تھا کہ میرا کون تھا جو انگریزی بولتا۔ کیوں ابا، آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کوئی جماعت نہیں پڑھی میں نے، انہوں نے جواب دیا تو میری بے یقینی اور بھی بڑھ گئی۔ ہمارے ہاں وڈیروں جاگیرداروں کا لکھنا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔
سونے کے چمچے منہ میں لے کر پیدا ہونے والے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے والے کیوں پڑے؟ انہیں کون سا کمانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے؟ تاہم میں نے لندن جانے کے بعد اپنی کچھ نہ کچھ بنیادی تعلیم کا اہتمام کیا اور ٹیوٹر وغیرہ رکھ کر اردو اور انگریزی لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھا۔ انہوں نے وضاحت کی۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ان کی شخصیت ظاہری طور پر ایسی لگتی تھی جیسے کہ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، ان کا تعلق کسی تعلیم یافتہ خاندان سے ہو۔ آپ کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا ابا کہ آپ نے باقاعدہ، میرا مطلب ہے کہ اسکول اور کالج جا کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تعلیم صرف اداروں میں جا کر اور کتابیں پڑھ کر ہی حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کے تجربات سے بھی سیکھتا ہے، اور یہ صرف تبھی ممکن ہے اگر آپ میں سیکھنے کی لگن ہو۔ آپ کے باقی بچے پڑھے لکھے ہیں ابا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ابا نے کہا۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے نہ صرف تعلیم حاصل کی ہے بلکہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر بھی احساس تفاخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کس قدر لائق فائق ہے۔ شاید یہی ایک خاصیت تھی کہ جس کے باعث ابا مجھ پر اتنی توجہ دیتے تھے۔ امی جان، اگر میں لندن نہ جانا چاہوں تو؟ انٹرویو دے کر لوٹے تو ابا اپنے دوسرے گھر چلے گئے تھے۔ اس رات میں نے امی جان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ابا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میرے اعتراض یا ابا کے ناراض ہونے کی بات اس کے بعد آتی ہے، جب پہلے تم وجہ بتاؤ کہ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہو گے۔ اتنے برسوں سے تم اس وقت اور اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ امی جان نے حیرت سے سوال کیا۔ میں یہاں رہ کر پڑھنا چاہتی ہوں، اسی کالج میں جہاں محب اللہ پڑھتا ہے۔ وہ کالج میرے خوابوں کے کالج جیسا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ میں خود تو لوٹ آیا ہوں امی جان، مگر میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ اور وہ جو تم اپنے ابا کو ملنے، ان کے ساتھ لندن جانے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھا کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ سب خواب کیا ہوئے؟ جب تک ابا سے نہیں ملا تھا تب تک مجھے حقائق کا علم ہی نہیں تھا۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ مجھے یوں بٹے ہوئے ابا ملیں گے۔ ان کا مجھ سے ناطہ کتنا کمزور ہے، ان کے پاؤں میں خاندانی مجبوریوں کی کتنی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کتنا فلسفہ بول گیا تھا۔ تو کیا تمہیں اپنے ابا سے زیادہ ان کی دولت چاہیے تھی؟ امی جان نے حیرت سے سوال کیا۔ دولت ایک چیز ہے امی جان، اتنی اہم نہیں، مگر جتنی مجبوری کا میرا بچپن گزرا ہے، جو محرومیاں میں نے دیکھی ہیں، اس کے بعد میرا کچھ تو حق بنتا تھا اس دولت پر۔ ان کے باقی بچے جس طرح کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، میں اس طرح کی گاڑیاں خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کے سرونٹ کوارٹر اس حصے سے بہتر ہوں گے جس میں ہم قیام کرنے کو گئے تھے۔ آپ سے شادی کی ہے انہوں نے، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہمارے حقوق بالکل ہی تلف کر دیے ہیں انہوں نے۔ ان کے خاندان نے ہمیں اتنا نیچ سمجھا کہ ہم سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی ان کو۔ میں نے ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، تم کیوں اتنا اہم سمجھتے ہو؟ میں نے بہت محنت سے تمہیں پالا ہے، لکھایا اور پڑھایا ہے۔ ان سب بچوں سے بہت بہتر اور ذہین ہو تم، وہ تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس بلندی پر تعلیم حاصل کر کے تم پہنچ گئے ہو، وہاں تک ان کے خواب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نہ ایک دن تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کے تم خواب دیکھتے ہو۔ تمہارے ابا کے ساتھ لندن جائیں گے تو وہاں سب کچھ ہوگا، گاروں اور گاڑیاں، زندگی کتنی اچھی اور سہل ہو جائے گی۔ وہ مجھے بہلا رہی تھیں۔ سن چکا تھا میں کہ ابا نے امی جان کو بتا دیا تھا کہ لندن جا کر ان کے حالات اتنے اچھے نہ ہوں گے کہ جتنے وہ سوچ رہی تھیں۔ تنگی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ جو سنہرے خواب لندن کا نام سن کر آنکھیں دیکھتی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تعبیر نہیں ملنے والی تھی۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے والا ہوں بیٹا، اسے سن کر تم نے پریشان نہیں ہونا، ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ ایک پل میں میرے ذہن میں کئی باتیں گھوم گئیں۔ ابا کو کوئی بہت موذی مرض لاحق تھا یا امی جان کو؟ ابا کو ان کے بیٹوں نے جائیداد سے مکمل آگ کر دیا تھا؟ انہیں کوئی حادثہ پیش آیا تھا لندن میں؟ ان کی ملازمت ختم ہو گئی تھی یا کہیں آگ لگ گئی تھی؟ کوئی فوت ہو گیا تھا؟ اتنے سارے خیالات میرے دماغ میں چرخے کی طرح گھوم رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا ابا؟ میں نے کانپتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ امی جان کہاں ہیں؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا؟ امی جان کہیں نظر نہیں آئی تھیں تو میرے ذہن میں یہی ایک خدشہ آیا تھا کہ کہیں وہ ٹھیک ہے، خالہ اور نانی کے ساتھ بازار تک گئی، اس سے کچھ خریداری کرنا تھی۔ تو اور کیا بات ہے ابا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ تمہارا لندن کا ویزا نہیں لگا بیٹا؟ میرا مطلب ہے کہ لگا ہے مگر اور طرح سے، انہوں نے انکشاف کیا۔ میں کسی بھی رد عمل کا اظہار نہ کر سکا جب تک وہ وضاحت نہ کرتے کہ ویزا کس طرح سے لگا ہے۔ حالہ اور ترنم کا تو 5 سال کے لیے ویزا لگ گیا ہے،
اس ویزے پر وہ لندن جا سکتی ہیں اور جتنی بار چاہے واپس آ کر پھر جا سکتی ہیں اس 5 سال کے عرصے کے دوران۔ اس کے بعد دوبارہ ایمبیسی وغیرہ میں جائے بغیر ان کا ویزا مزید 5 سال کے لیے لگ جائے گا۔ تمہارا 5 سال کا ویزا لگا ہے، مگر تم اس ویزے پر 5 سال کے دوران صرف ایک ہی بار جا سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ وہاں 120 دن قیام کر سکتے ہو۔ ایک بار وہاں آ جانے اور پھر وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد تمہیں دوبارہ ویزے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ میں نے اس پر اپیل تو داخل کی ہے بیٹا، مگر اب میں اس کیس کو وہاں سے ہی لڑوں گا۔ اسی ہفتے ہم تینوں کی روانگی ہے۔ تم سے پوچھنا تھا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ جانا چاہو گے؟ انہوں نے مکمل وضاحت کر دی تھی۔ میری پڑھائی کا کیا ہوگا ابا؟ میں تو یوں بھی کئی ہفتے لیٹ ہو گیا ہوں، کہیں بھی داخلہ نہیں لیا۔ وہاں 120 دن میں کیا پڑھ لوں گا؟ میں نے سوال کیا۔ اسی بات پر میں بھی پریشان ہوں۔ میرے ذہن میں تو ایک ہی حال آتا ہے کہ تم گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لو۔ لیٹ تو ہے، مگر تمہیں اپنی قابلیت کی بنا پر کہیں بھی داخلہ مل جائے گا۔ انہوں نے حل پیش کیا۔ گھر پر ہی رہو گے اور نانی تمہارا خیال بھی رکھ سکیں گی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاس آ جانا۔ ممکن ہے کہ تب تک میں تمہارا بھی ویزا اسی طرح کروانے میں کامیاب ہو جاؤں جیسا کہ ترنم اور حالہ کا ہے۔ مگر میں گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھنا چاہتا ابا، میں نے ہولے سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ وہاں تو تمہیں میرٹ پر داخلہ ملے گا اور کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ جانے آنے کے لیے میں تمہیں سائیکل لے دوں گا۔ ابا سخاوت کی انتہا کر رہے تھے۔ باقی بیٹے لاکھوں کی گاڑیوں کے مالک تھے اور مجھے وہ 800 روپے کی سائیکل لے کر دینا چاہتے تھے۔ میں کیڈٹ کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں ابا، وہاں بھی میری فیس وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ میں میرٹ پر آتا ہوں۔ صرف ہاسٹل کا کچھ ماہانہ خرچہ ہے اور کچھ تھوڑا سا جیب خرچ۔ میں نے بمشکل اتنا سا فکرہ کہا۔ میں بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ ترنم اور حالہ کے ساتھ جانے سے وہاں پر بھی میرا خرچہ بڑھ جائے گا۔ وہاں رہو گے تو کئی فالتو خرچے ہوں گے، اسی لیے کہا کہ یہاں رہو۔ آخر کار تو تمہیں لندن ہی آ جانا ہے۔ ان کا یوں کہنا تھا، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ امی جان نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ میں لندن جانے کے بجائے ابا سے یہاں رک جانے کی بات کروں۔ انہیں لگتا تھا کہ ابا ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ میں اچھے بچوں کی طرح ان کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کوشش کریں گے کہ وہاں میرا کسی بہت اچھے کالج میں داخلہ کروا دیں، اگر وہاں کوئی کیڈٹ کالج ہوا تو اس میں۔ مگر اب قدرت نے خود ہی ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ میرا ویزا ہی مستقل نہیں لگا تھا۔ مجھے ابا کا دل نہ دکھانا پڑا تھا اور نہ ہی امی جان کو میری وجہ سے شرمندگی ہونی تھی۔ امی جان کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جیسے شاک کی کیفیت میں چلی گئی تھیں۔ میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں حبیب؟ وہ جیسے صدمے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ نانی کہاں تمہاری دیکھ بھال کر سکتی ہیں؟ ان کی تو اپنی دیکھ بھال کے لیے میں نے اپنی ایک دور پار کی عزیزہ سے بات کی تھی۔ وہ خود تو نہیں آ سکتی، مگر اس کی 2 بیٹیاں یہاں آ جائیں گی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں بھی نہ جاؤں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں امی جان، ہرگز نہیں، آپ جائیں، حالہ کو ساتھ لے کر آپ دونوں جائیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ ابا کے ساتھ رہیں۔ میں نے ابا سے کیڈٹ کالج میں داخلے کی بات کی ہے، تھوڑا سا ماہانہ خرچہ مانگا ہے، اس پر انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ تم نے کیوں کی ان سے کیڈٹ کالج جانے کی بات؟ منع کیا تھا نا بیٹا، وہ ناراض ہو گئے تو؟ امی جان نے کہا۔ پہلے نہیں کی تھی امی جان، آپ نے کہہ دیا تھا تو کبھی نہ کرتا، مگر جب انہوں نے ویزے کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد مجھ سے کہا تھا۔ وہ چاہتے کہ میں یہاں نانی کے پاس رہوں اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لوں۔ وہ مجھے سائیکل بھی لے دیں گے تاکہ مجھے کالج آنے جانے میں آسانی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کیڈٹ کالج میں داخلہ لوں اور وہاں کے لیے مجھے صرف ہاسٹل کے ماہانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم چاہیے ہوگی اور کچھ جیب خرچ۔ میں نے امی کو سب بتا دیا۔ ابا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر بتائیں گے۔ کیا سوچ کر بتائیں گے؟ انہوں نے سوال کیا کہ وہ وہاں سے ہر ماہ مجھے اتنی رقم بھیج سکیں گے کہ نہیں؟ آپ کے اور حالہ کے جانے سے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے انہیں وہی بتا دیا جو کہ ابا نے کہا تھا۔ نہیں، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، میں کبھی اس کی حمایت نہیں کروں گی۔ ہاں، تمہیں اخراجات کا بندوبست اگر تمہارے ابا نہ کر سکے تو میں کسی نہ کسی طرح کر لوں گی، بس تم جلد از جلد اپنے داخلے کی کوشش کرو۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ میں محب اللہ کے والد سے جا کر ملوں اور ان سے پوچھوں کہ کس طرح میرا داخلہ وہاں ہو سکتا ہے اور کتنی جلدی۔ اگلے ہی روز ان کا قاصد پیغام لے کر آیا کہ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں، اتوار کو مجھے بھجوا دیں گے۔ میرے تاخیری داخلے کی بابت وہ وہاں کے پرنسپل سے بات کر چکے تھے۔ ضروری سامان کی فہرست بھی انہوں نے ساتھ منسلک کی تھی۔ امی جان کو منگل کو روانہ ہونا تھا اور اس سے 2 دن پہلے مجھے جانا تھا۔ اچھا ہے کہ مجھے یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے وہ کہیں کمزور نہ پڑ جاتی یا کہیں میں ہی نہ رو پڑتا، کہیں ابا ہی شدید مخالفت نہ کرتے اور میرا داخلہ نہ ہو پاتا۔
امی جان نے ہی ابا کو منایا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے خود چھوڑنے کے لیے جائیں، مگر امی جان نے اس کی مخالفت کی کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی لندن روانگی میں تاخیر ہو جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ امی جان کو مجھے یوں چھوڑ کر جانے کا دکھ تھا، مگر وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتے ہوئے میرا سامان تیار کر رہی تھیں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کئی چیزیں فہرست کے علاوہ بھی تھیں جن میں زیادہ تر کھانے پینے کا سامان تھا۔ انہوں نے ایک بڑی رقم میرے حوالے کی۔ اسے سنبھال کر رکھنا، اس سے تمہارے کئی ماہ نکل جائیں گے، اس کے بعد میں اور رقم کا بندوبست کر کے تمہیں بھجواتی رہوں گی۔ مجھے خط لکھ کر اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا میرے حبیب۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا، میرے ساتھ لپٹ گئیں اور اپنا سر میرے کندھے سے ٹکا دیا۔ اللہ کے امان میں رہو میرے لال۔ حبیبی، کمرے میں آتے ہی وہ مجھ سے یوں لپٹ گیا تھا جیسے ہم صدیوں کے بچھڑے ہوئے ملے ہوں۔ چند دن پہلے ہی تو ہم مجھ سے مل کر گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس سے اچھا کچھ میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، اس نے پورے خلوص سے کہا تھا۔ میرے ساتھ بھی، اسی لیے تو لندن جانا قربان کر کے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اسے اصل بات نہیں بتائی۔ مجھے لگا کہ اس میں میرے لیے شرمندگی کا کوئی پہلو تھا کہ میرا مستقل ویزا مسترد کر دیا گیا تھا۔ آنٹی اور تمہاری بہن چلی گئیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہم دونوں کے بیچ ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، یہی وہاں کا فائدہ تھا، اور یوں بھی ہم پہلے بھی اکثر آپس میں انگریزی میں ہی بات چیت کرتے تھے۔ وہ منگل کو جائیں گی، میں نے مختصراً کہا۔ اتنی مشکل سے تمہیں اپنے ساتھ اس کمرے میں ٹھہرانے کی اجازت لی ہے؟ اگر بابا اس کالج کے پرانے طالب علم نہ ہوتے تو کبھی پرنسپل ان کی بات نہ مانتے۔ پرنسپل اس لیے میرے بابا کا احترام کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے فارغ التحصیل ہیں، اس لیے نہیں کہ بابا اب کس عہدے پر ہیں۔ ان کی نظر میں ہم سب بچوں کے والدین ایک برابر ہیں، کیونکہ ہم سب طالب علم برابر ہیں۔ کون کس پس منظر سے ہے، کون غریب یا امیر ہے، کس کی کیا ذات پات ہے، ان باتوں سے یہاں کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو اب تم تھوڑی دیر آرام کر لو، سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اس کے بعد نہا کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر ہمیں رات کے کھانے کے لیے میس میں جانا ہے، اس نے کہا اور کمرے کی بتی بجھا کر خود باہر نکل گیا۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ بس میں 9 گھنٹے کے طویل سفر نے جسم کی ساری چولیں ہلا دی تھیں۔ سامان لے کر جب میں محب کے ہاں پہنچا تھا تو سوچا کہ انکل مجھے اسی آرام دہ گاڑی میں خود لے کر جائیں گے یا ڈرائیور کے ساتھ بھیجیں گے۔ گھر پر بھی میں نے یہی بتایا تھا، مگر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ایک ملازم جو کہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جہاں پر کیڈٹ کالج تھا، اسے چند دن کے لیے چھٹی دی تھی۔ ایک تو وہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتا اور دوسرے اپنے گھر کا چکر بھی لگا لیتا۔ ایک بڑا بیگ اور ایک اٹیچی کیس تھا جس میں میرا سارا سامان ٹھونسا ہوا تھا۔ ان کا وہی ملازم جا کر تانگا لے کر آیا اور اس پر اپنا سامان لاد کر ہم دونوں بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک بس جو کہ روانگی کے لیے سب سے آگے کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور ہارن بجا بجا کر سواریوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ سامان بس کی چھت پر رکھوا کر ہم دونوں اپنی نشستوں پر آ گئے جو کہ بس کے پچھلے حصے کی طرف تھیں۔ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کس طرح ساری چولیں ہلانے والا تھا۔ میرا اس سے پہلے بھلا بس کے سفر کا کون سا تجربہ تھا جو مجھے اندازہ ہوتا کہ کون سی نشستیں بہتر ہیں۔ حیرت تو مجھے اس ملازم پر ہو رہی تھی جو کہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور اس نے ترجیح نہیں دی کہ ہم اس سے بعد میں جانے والی بس کا انتظار کر لیتے۔ راستے میں اس نے میرا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے سوالات کے جوابات کافی مختصر دیے، خود اس سے کوئی سوال نہ کیا تاکہ وہ بھی مزید سوالات نہ کرے۔ اپنے خاندان، اپنے تعارف سے میں اجتناب کرنے لگا تھا اس دن سے جب سے مجھے علم ہوا تھا کہ میری نانی اور ماں کا تعلق کسی اچھے پیشے سے نہیں ہے۔ اگرچہ امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ صرف گلوکاری کرتی تھیں، مگر پھر بھی ہمارے علاقے کا تعارف بھی اتنا اچھا نہ تھا۔ ہمارا گھر بھی کوٹھا کہلاتا تھا اور ہمارا علاقہ ہیرا منڈی۔ جب محب کے ہاں کام کرنے والے اس ملازم جمیل نے مجھ سے پوچھا کہ لاہور میں کس علاقے سے تھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں داتا دربار کے عقب میں رہتا تھا۔ ابا کے بارے میں اس کے سوالات کا جواب میرے پاس قدرے بہتر تھا، سو میں نے سچ بتا دیا تھا۔ میرے آباء و اجداد کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس سوال کے جواب میں میرے پاس گھڑنے کے لیے کوئی جواب نہ تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ ہم ہمیشہ سے وہیں کے رہنے والے تھے۔ بہت باتیں کرتا ہے تمہارے گھر کا ملازم؟ جب میں نے محب کو بتایا تو وہ بہت ہنسا تھا۔ ہاں، جمیل بہت باتونی اور سوشل ہے، اس نے کہا۔ اسے بہت عادت ہے باتیں خریدنے کی۔ اماں تو اس کی کئی عادتوں سے بہت تنگ ہے، مگر اسے فارغ اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ کام بہت اچھا کرتا ہے۔
ہم بس میں آئے ہیں، بہت کھٹارا بس تھی، اوپر سے پچھلی سیٹیں ہر جھٹکے پر کئی کئی انچ اوپر اٹھ جاتی تھیں۔ میں نے اسے بتایا تو ذہن میں یہ سوچ تھی کہ وہ کہے گا اس کے بابا ہمیں خود چھوڑنے کو آ جاتے، مگر میرے بابا سرکاری گاڑی کو تو ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے، مگر وہ اپنی ذاتی گاڑی پر خود مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اور جب بھی مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی ذاتی گاڑی پر ہی آتے ہیں۔ ہاں، ڈرائیور اور گارڈ سرکاری ہوتا ہے، لیکن بابا کو اجازت ہے کہ وہ جہاں بھی ان دونوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، یوں بھی وہ دونوں ہمارے گھر پر ہی رہتے ہیں۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں دل سے برا سمجھ رہا تھا کہ انکل نے مجھ سے یوں بے اتنائی برتی، اپنا بیٹا ہوتا تو کیا اسے یوں بھجواتے، مگر اب سوچا کہ مجھے اپنا موازنہ محب سے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے لیے تو اس طرح کا تردد میرے اپنے ابا کو ہی کرنا چاہیے تھا۔ تب مجھے انکل کا اتنا احسان بھی کافی لگا کہ انہوں نے اس علاقے کا ایک ملازم میرے ہمراہ کیا، اور اس کی وجہ سے مجھے سفر میں بہت سہولت رہی، ورنہ میں کہاں بسیں اور ویگنیں ڈھونڈتا پھرتا۔ تم نے اپنے ابا سے کیوں نہیں کہا کہ وہ تمہیں یہاں چھوڑنے کو آ جاتے؟ اچھی خاصی گاڑی ہے ان کے پاس، اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ تو آنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے ہی منع کر دیا، ان کے لیے بہت تھکا دینے والا سفر ہوتا۔ میں نے ان کی صفائی پیش کی۔ تو کیا ہوا، خود نہ صحیح اپنے کسی ڈرائیور کے ساتھ تمہیں اپنی گاڑی میں بھجوا دیتے، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس کا مقصد مجھ پر طنز کرنا نہیں تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے، مگر میں خود ہی ڈر گیا کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کہیں امی جان اور حالہ کا جانے کا پروگرام بھی مزید گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پچھلی بار جب تمہیں ملنے کے لیے آئے تھے تو کیسے اچانک حادثہ ہو گیا اور سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ ابا کا ڈرائیور ہوتا تو اکیلے میں وہ بھی اتنے طویل سفر میں اونگ جاتا۔ میں نے اسے بتایا۔ چلو دوست، جو بھی ہے اور جیسے بھی ہے، اس میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو اور اب ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ کاش اجمل بھی یہاں آ جاتا تو ہم دوستوں کی مثلث مکمل ہو جاتی، اس نے کہا۔ جب گھر چھٹی پر جائیں گے تو اس بار اجمل کے ساتھ کافی وقت صرف کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، تاکہ اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے، محب نے مشورہ دیا۔ میں نے تو اس سے رابطہ رکھا، اس سے ملتا رہا ہوں، اس کے کالج بھی اس کے ساتھ ایک دو بار یوں ہی تفریح کی خاطر چلا گیا تھا۔ وہاں کسی کو کیا علم ہوتا ہے کہ کون طالب علم ہے اور کون نہیں۔ اس پر ہم دونوں ہنسے۔ کوئی یہاں یوں آ کر دکھائے، یہاں کا ڈسپلن تو بہت سخت ہے۔ اس کا تجربہ مجھے جلد ہی ہونے لگا، زندگی دشوار لگنے لگی، اور اس دشوار وقت میں جب امی جان کا کوئی خط آتا تو وہ ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح لگتا۔ میں اسے ہر روز پڑھتا، کئی کئی بار پڑھتا، ان کے تمام خط میں ایک فائل میں لگاتا جاتا تھا، اور فرصت میں انہیں پڑھتا۔ میں خوش تھا کہ وہ خوش تھیں، اور وہ خوش تھیں کہ میں خوش تھا۔ ان دنوں نئے نئے واک مین آئے تھے۔ محب کے بابا اسے ملنے کے لیے آئے تو اس کے لیے واک مین کا تحفہ دے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ وہ سامان محب کے حوالے کرتے وقت انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ کھانے پینے کا سارا سامان ہم دونوں کے لیے تھا۔ حبیب کا خیال رکھا کرو بیٹا، اس کے والدین یہاں نہیں ہیں، جب بھی چھٹی پر آؤ تو بلا جھجک ہمارے پاس رکنا، انہوں نے جاتے جاتے پھر زور دے کر کہا۔ میں انہیں جب بھی ملتا تھا پہلے سے زیادہ ان سے متاثر ہو جاتا۔ ان کی شخصیت ایسی ہی تھی، آئیڈیل، جس طرح کا باپ ہر بچے کی شخصیت کی مثبت بناوٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ کیسٹ پلیئر کے بعد واک مین ایک بہت چھوٹا اور انوکھا سا موسیقی کا آلہ تھا۔ کئی بار ہم دونوں باری باری اسے کانوں سے لگا کر گانے سنتے۔ محب کو غزلیں پسند تھیں اور وہ اکثر اس پر غزلیں لگا کر سنتا اور سر دھنتا۔ اگرچہ ہمیں اس کا وقت کم ہی ملتا تھا، مگر جب بھی ہم فارغ ہوتے تو اپنے کمرے میں اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے۔ تمہیں میری دوستی پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی محب؟ میں نے اچانک اس سے سوال کیا۔ شرمندگی؟ کس بات پر؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اور میں دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ تمہارا خاندان اور میرا خاندان دنیا کے شمالی اور جنوبی پولز کی طرح بالکل الٹ ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اس اچانک سوال کی وضاحت کر سکوں۔ دنیا میں کوئی بھی دو خاندان ہر لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے حبیبی، یہ تو بالکل فطری سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی طرح مختلف بنایا ہے۔ ہاتھوں کی ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، انسانی جسم کی دائیں اور بائیں طرف آپس میں مختلف ہیں۔ وہ اور بات ہے محب، تم سمجھ گئے ہو کہ میں کس نوعیت کے فرق کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ جب تمہیں علم ہوا کہ میرا گھر کہاں ہے، میری امی جان کا کیا پیشہ ہے، تو اس کے بعد بھی تمہاری اور میری دوستی میں فرق نہیں آیا۔ اتنا بڑا دل کہاں کسی کا ہوتا ہے۔ میں خود سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی ایسے خاندان سے ہوتا جیسا تمہارا خاندان ہے، اور میری جگہ پر میرا کوئی دوست ہوتا، تم ہوتے، تو میرے گھر سے تو بہت دباؤ ہوتا کہ تم ایسے کسی گھرانے کے بچے سے دوستی کیوں کر رہے ہو۔
یہ ہم واک مین پر گانے ہی سنتے ہیں نا حبیبی، یہ بھی تو گانے والوں کے گائے ہوئے ہیں، انہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان کی آوازوں کے ساتھ آوازیں ملا کر گاتے ہیں اور ساتھ دھنتے ہیں۔ اگر میرے دوست کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہے جہاں پیشہ موسیقی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا محب۔ اگر میری امی جان کی شادی کم عمری میں ابا سے نہ ہو جاتی اور وہ میری ماں نہ بن جاتی تو شاید وہ بھی… میں کہتے کہتے رک گیا۔ پھر بھی تم مجھ سے دوستی پر نہ ہچکچاتے؟ کہیں پیدا ہونا کہ انسان کے اختیار میں ہے حبیبی؟ اس نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ کیا کسی کو علم ہوتا ہے کہ اس نے کہاں اور کب پیدا ہونا ہے؟ کہ اس کے پاس چوائس ہوتی ہے؟ دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگ پست ترین جگہوں سے ترقی کر کے اوپر آئے، غربت کے وطن سے کئی کامیاب لوگوں نے جنم لیا ہے، انہی گلیوں اور کوٹھوں سے برِ صغیر کے نامور فنکار پیدا ہوئے ہیں۔ کمل کا پھول بھی تو کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنی خوبصورتی برقرار رکھتا ہے۔ تم وہاں پیدا ہوئے، مگر شکر ادا کرو کہ تم وہ نہیں بنے جو وہاں پیدا ہونے والے لڑکے بن جاتے ہیں۔ اس نے دلال کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شکر ادا کرو کہ تمہارے والد نے تمہاری امی جان سے شادی کی، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ انہوں نے اس شادی کو اون کیا ہے، اپنے خاندان سے ٹکر لے کر اسے قائم رکھا ہے، اور تاخیر سے ہی صحیح مگر آنٹی اور خالہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور انہیں اپنے خاندان کی حیثیت دی ہے۔ اس کی ساری وضاحت نے میرے ذہن پر لگے چالے اتار دیے تھے۔ کئی بار سوچتا تھا کہ جانے محب میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، مجھ سے دوستی مجبوری میں نبھا رہا ہوگا۔ پہلے سیمسٹر کے امتحان کا نتیجہ آیا تھا اور اس بار بھی میں نے پوری کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہاں میرے مد مقابل صرف محب نہیں تھا، ملک کے بڑے بڑے اسکولوں سے پڑھ کر اور میری ہی طرح بورڈ کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے تھے۔ وہاں تک پہنچنے والا ہر بچہ اپنے آپ میں، اپنی ذہانت میں ایک مثال تھا، چنیدہ تھا۔ میرا مقصد صرف محنت اور مسلسل محنت تھا، اپنے خوابوں کو تعبیر اسی طرح دے سکتا تھا۔ باقی لڑکوں کی طرح دائیں بائیں کی مصروفیات میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ امی جان کو میں نے خط لکھ کر اپنے پہلے سیمسٹر کے امتحان کے نتیجے سے آگاہ کیا تھا۔ پہلی بار اتنی فرصت ملی تھی کہ میں نے اتنا طویل خط لکھا تھا، اپنے کالج کے معمولات، اپنے دوستوں کے بارے میں اور اس کالج کے ماحول کے بارے میں۔ جلدی ان کی طرف سے جواب آ گیا۔ انہوں نے جواب میں ازحد خوشی کا اظہار کیا تھا، بے شمار دعائیں دی تھیں۔ اپنے معمولات کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دن بھر گھر پر تنہا ہوتی ہیں جب ابا کام پر اور خالہ اسکول میں ہوتی ہے۔ اسے اپنی عمر اور قابلیت کے مطابق وہاں اسکول کے آخری سال میں داخلہ مل گیا تھا۔ اگلے برس وہ بھی کالج چلی جاتی۔ وہاں کی پڑھائی اس کے لیے مشکل تھی، بالخصوص انگریزی زبان کا مسئلہ تھا، مگر گھر پر ٹیلی ویژن پر انگریزی پروگرام دیکھنے، اپنی سہیلیوں اور ابا سے انگریزی میں بات چیت کرنے سے بولنے اور سمجھنے میں تو کچھ آسانی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اسے ابھی بہت محنت کرنا تھی۔ کام وہاں بہت آسان تھے، ہر کام کرنے کے لیے مشین تھی، کپڑے اور برتن دھونے سے گھر کی صفائی تک کا سارا کام مشینوں سے ہوتا ہے، سبزیاں کاٹنے کی بھی مشین تھی اور کھانا پکانا اس سے بہت سہل ہو جاتا ہے۔ وہاں گھر کا ہر شخص خود اپنا کام کرتا ہے، ابا اپنے کپڑے خود استری کرتے اور جوتے بھی خود پالش کرتے۔ خالہ کو بھی اب انہوں نے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈال دی تھی تاکہ امی جان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آ گئی تھیں۔ خالہ کا ڈسپلن بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنی بے پرواہ زندگی کے انداز کو چھوڑ کر اب ذمہ دار بنتی جا رہی تھی۔ یہاں ہوتے ہوئے تو نانی کے لاڈ پیار نے کبھی اتنی اجازت بھی نہ دی تھی کہ وہ ایک گلاس پانی بھی خود پی لیتی۔ اب وہ اپنے کمرے کی صفائی خود کرتی تھی، اپنے کپڑوں اور جوتوں کا خود خیال رکھتی، پیدل اسکول جاتی، جب کبھی فارغ ہوتی تو امی جان کے ساتھ کھانا پکانے میں بھی مدد کر دیتی تھی۔ کبھی موسم خراب ہوتا، بارش ہوتی تو ابا اسے اسکول چھوڑ دیتے اور اسکول سے واپس بھی لے آتے تھے۔ امی جان نے مزید لکھا کہ وہ میرے خطوط کو بہت سنبھال کر رکھتی ہیں اور انہیں کئی بار نکال کر پڑھتی ہیں۔ ابا انہیں ہر ماہ کچھ رقم دیتے تھے بطور جیب خرچ کہ وہ اپنے اور خالہ کے لیے یا گھر کے لیے جو کچھ چاہے خرید لیں۔ چھوٹے سے گھر میں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ ساری رقم ان کے پاس جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ وہ رقم مجھے بھجوا دیں۔ ان کا لکھنا تھا کہ وہ رقم میرے لیے مزید 6 ماہ کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح اور رقم کا بندوبست کر لیں گی۔ ہاں یاد آیا، ایک دفعہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے ایک موسیقی کے شو کے پروڈیوسر آئے تھے، انہوں نے میرا گانا سنا تھا،
اس کے بعد انہوں نے مجھے فلموں کے لیے گانے گانے کی پیشکش کی تھی، مگر اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا۔ اتفاق سے وہ پروڈیوسر اب یہاں کسی کے ہاں ملے۔ وہ اب یہیں رہتے ہیں اور اپنا پرانا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں کے ایک بدیسی چینل پر اور نجی محفلوں میں گانا گانے کی پیشکش کی ہے۔ ابھی تک میں نے اس کے بارے میں تمہارے ابا سے بات نہیں کی، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ اماں سے اجازت نہیں لینا پڑے گی۔ تمہارے ابا اجازت دیں گے یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پروڈیوسر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس کا اچھا معاوضہ بھی دیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے لکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور ان کے گلے میں سر بھی تھا، لیکن کیا امی جان کو وہاں جا کر آرام نہیں کرنا چاہیے؟ خود ہی سوچ رہا تھا گانا گانے سے کون سا تھکاوٹ ہوتی ہے۔ خود ہی جواب دیا، اگر ابا کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو۔ میری خوشی تو امی جان کی خوشی میں تھی۔ اگر وہ خود شوق رکھتی ہیں اور اسے اپنے لیے کمائی اور مصروفیت کا ذریعہ بنانا چاہتی ہیں تو اچھا ہے۔ کام تو انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اسے خوش رکھے۔ زندگی کون سا بار بار ملتی ہے؟ زندگی کو اپنے انداز اور اپنی خوشی سے جی لیں۔ کالج سے ٹیلی فون کرنے کا ہفتے میں ایک دن موقع ملتا تھا۔ جو لوگ پاکستان میں ہی کال کرنا چاہتے تھے ان کی خوشی اس روز دیدنی ہوتی تھی۔ اپنے اپنے گھر والوں کو 3 سے 5 منٹ کی کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دینا اور ان سے گھر کی خبریں لینا کسی حد تک ان کی غریب الوطنی کو کم کر دیتا تھا۔ میں تو کال کر کے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی مہنگی کال، وقت کا بھی فرق تھا۔ جو وقت ہمیں کال کرنے کے لیے ملتا تھا اس وقت لندن میں اتنے سویر کا وقت ہوتا کہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا۔ محب نے 1-2 بار کہا بھی کہ میں انتظامیہ کو اپنی مجبوری بتاؤں تو وہ مجھے کوئی اور وقت کال کرنے کے لیے دے سکتے تھے، چاہے ہفتے میں 1 بار نہ صحیح، 2 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد۔ پیسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہوں تو مجھے بتاؤ، دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ میرے ہاں حجت کرنے پر اس نے کہا تھا، اگر تمہیں مشکل لگتا ہے تو میں بات کر لیتا ہوں۔ نہیں دوست، جب بات کرنا ہوگی تو میں خود انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ پہلے میں خط لکھ کر امی جان سے پوچھوں گا کہ انہیں کس دن اور کس وقت کال کیا کروں۔ میں نے فوراً اسے روکا۔ کیڈٹ کالج میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت ترین جسمانی مشقت بھی ہوتی، بالکل فوجی انداز کی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ شخصیت سازی ہماری تربیت کا خاص پہلو تھا۔ کہیں محب کی گئی بات کو سفارش سمجھ لیا جاتا اور ہم دونوں رگڑے جاتے۔ میں نے امی جان کو خط لکھ کر ہی دریافت کیا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کس وقت کر سکتا ہوں۔ جواب میں انہوں نے بہت جذباتی ہو کر لکھا تھا کہ وہ میری آواز سننے کو ترس گئی ہیں۔ اچھا ہو کہ میں نے خود ان کی توجہ اس طرف دلا دی تھی۔ ہم نے فون پر بات کرنے کا پورا پلان ترتیب دیا اور میں نے خود کالج کی انتظامیہ کو لکھ کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ بات کرنے میں جھجک جاتا، کوئی سوال پوچھتے تو میں کیا جواب دیتا۔ خط میں لکھی گئی میری مجبوری کو مستند ڈھانتے ہوئے مجھے ہر دوسرے اتوار کو فون والے کمرے میں لے جا کر بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جس وقت لندن میں دوپہر کے 12 بجتے اور وہ اپنے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے، اس وقت وہاں سے میرے کالج کے نمبر پر کال آنا طے ہوا۔ اس روز یوں بھی فون والا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ زیادہ تر طالب علم ویکینڈ کے لیے گھر چلے جاتے اور جو نہیں جاتے تھے انہیں پڑھنا ہوتا تھا، سو میرے لیے اس وقت سکون ہی سکون میسر ہوتا۔ میں اس اجازت نامے کے بعد امی جان کو خط لکھ کر بے چینی سے ان کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے عین مطابق مقررہ وقت پر کال آئی۔ اس وقت ٹیلی فون والے کمرے میں اکیلا تھا۔ پہلے امی جان سے بات ہوئی، پھر 2-3 منٹ کے لیے حالہ سے، اور اتنی ہی دیر ابا سے بات ہوئی۔ پورا ہفتہ اس کے بعد خوبصورت یادوں کے سہارے گزرا۔ حالہ اور ابا سے تو سوائے حال احوال کے کچھ پوچھنے کو نہ تھا، جبکہ امی جان نے مجھ سے اتنے سوالات کیے کہ ان سے 10 منٹ بات ہونے کا پتہ بھی نہ چلا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک نجی محفل میں اپنے کچھ نغمے اور غزلیں سنائیں اور لوگوں نے بہت داد دی۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ انہیں اپنے گھر پر بھی بلانا پسند کریں گے۔ میں نے محب کو بھی امی جان سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ سنایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے خوش ہوا تھا۔ چند دن میں اگلا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا، اس کے بعد 2 ہفتے کی چھٹیاں ہونی تھیں۔ محب نے مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تھی، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ چند دن نانی کے ساتھ گزار لوں گا۔ نانی کا گھر تو بالکل بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ امی جان کے یہاں ہوتے ہوئے میرے وہاں رہتے ہوئے کچھ تبدیلیاں تو گھر کے حلیے میں آ گئی تھیں، مگر اس سے بڑی بڑی تبدیلیاں ان چہروں میں تھیں جو اس گھر میں گھوم پھر رہے تھے۔ ناز و ادا سے گھر میں آزادی سے گھومنے والی نوجوان لڑکیاں، کچھ نوجوان لڑکے۔ مجھے عجیب سا کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نانی مجھے دیکھ کر خوش تو ہوئیں، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا بات کروں، کیا پوچھوں یا بتاؤں۔
ان کے ارد گرد وہ سب لوگ آ جا رہے تھے۔ میرے لیے شربت کا گلاس لے کر آنے والی لڑکی چست لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے لباس کا اس قدر چست ہونا چھپانے سے زیادہ عیاں کرتا تھا۔ گٹھیا سا عطر لگا رکھا تھا اور بالوں میں سفید سے پھولوں کا گچرا تھا جن کی رنگت اور تازگی دونوں ماند پڑ چکے تھے۔ یہ نمی ہے، میری بھتیجی، نانی نے تعارف کروایا۔ میں 2 ہفتے کے لیے چھٹی پر آیا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کے جاتے ہی کہا، اب تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ نانی نے شرمساری سے کہا، وہاں اس لڑکی نمی کے سازندے رہتے ہیں، تمہارے والے کمرے میں۔ یہ لوگ اوپر کوٹھے پر کیوں نہیں رہتے نانی؟ میں نے چڑھ کر کہا، سارا گھر بھرا پڑا ہے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کے وقت شرط رکھی تھی کہ وہ کبھی پیشہ نہیں کرے گی، اس لیے مجھے اپنے پورے گھر میں سے صرف بالا خانے میں کوٹھا بنانا پڑا۔ اب جب کہ نہ تمہاری ماں یہاں ہے اور نہ ہی تمہارے باپ کی شرط، تو میں آزاد ہوں کہ جسے چاہوں رکھوں یا نہ رکھوں۔ اس بڑھاپے میں مجھے اکیلی کا کون خیال کرے بیٹا؟ کہیں دم نکل وکل جائے تو کوئی کفن دفن کرنے کو بھی نہ ہوگا۔ میں ہوں نانی، میرا بھی تو صرف یہی گھر ہے نا، میں اور کہاں جاؤں؟ میں نے ہولے سے کہا، آج کی رات تو پڑا رہے، یہیں میرے کمرے میں یا میرے اس تخت پر سو جانا، کل دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ نانی نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ میں خاموش رہا۔ فوری طور پر اور کوئی حل بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس تخت پر سو جاؤں گا نانی، میں نے نانی کے خراٹوں سے بچنے کو کہا۔ رات کے کھانے میں جانے باہر سے کیا لا بلا منگوایا گیا تھا، تکے کباب اور نان۔ میرے حلق میں نوالے پھنس رہے تھے۔ سوچا تھا کہ 4 دن گھر کا کھانا نصیب ہوگا، مگر یہاں تو گھر ہی نصیب نہیں ہو رہا تھا تو کھانا کیا ہوتا؟ مچھروں نے اتنا ستایا کہ باہر تخت پر سونے سے پچھتا رہا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ نانی کے کمرے میں پڑ جاتا، خراٹے ہی تو تھے، نیند آتی تو وہ بھی سنائی نہ دیتے۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تھا۔ چادر سر تک تان لی تاکہ مچھروں سے بچاؤ ہو سکے۔ اس کے بعد پیروں میں کھجلی ہونے لگی، جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ ڈر گیا کہ کوئی سانپ یا زہریلا کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ پاؤں کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی تو دوسرے پاؤں میں کھجلی ہونے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی شام کو، جس سے نانی نے نمی کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ اگرچہ اندھیرے میں واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ اس کا لباس اور میک اپ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کی طرف تخت پر بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ میں نے اس سے کہا۔ شش۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پہلے کی نسبت ہلکی آواز میں سوال کیا۔ اس کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ امی جان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کس لیے؟ میں نے سوال کیا۔ آؤ تو بتاؤں گی نا۔ اس کا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس طرح کھینچنے کا انداز بہت عامیانہ تھا۔ اس کے اتنے قریب ہونے سے زندگی میں پہلی بار صنف مخالف کی اس قدر قربت سے میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نانی، میں ہکلایا۔ نہیں جاگتی تمہاری نانی؟ وہ ہلکی سی ہنسی تھی۔ میرا کسرتی اور مضبوط بدن تھا، مگر اس نے تھوڑا سا زور لگایا اور مجھے اس کمرے کی طرف لے چلی۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ امی جان کے کمرے میں پہنچ کر جانے کس قوت نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے اس سے اپنا آپ چھڑایا۔ وہ میرے ساتھ لپٹنے کو تھی کہ میں نے اسے ایک طرف کو دھکیلا اور باہر نکل کر تیزی سے اس کے کمرے کی کنڈی باہر سے بند کر دی۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تو پورا محلہ جاگتا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی اور واپس اسی تخت پر آ کر لیٹا اور چادر لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس گھر میں میری ایسی رات تھی کہ لگتا تھا یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ امی جان کے جانے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ نانی اور وہ گھر، زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی گئی تھی۔ سوچا تھا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نانی کو اس کی شکایت لگاؤں گا، مگر خاموش رہا۔ رات گزر گئی تھی۔ اب اس بات کو چھیڑتا تو جانے مجھ پر کیا الزام لگتا۔ نانی مجھ پر یقین کرتی یا نہیں، اپنی بھتیجی کی بات پر ہی یقین کرتی۔ میں صبح اپنا سامان باندھے بیٹھا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ نانی نے سوال کیا۔ واپس چلا جاؤں گا کالج، میں نے رسان سے کہا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ چھٹیاں ہیں تو، مگر کیا کروں، میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ میں واپس کالج لوٹ گیا۔ محب کے پاس جانا بھی مناسب نہیں لگا۔ اب میں کوئی اسکول کا طالب علم تو تھا نہیں کہ اس کے ہاں رہ لیتا۔ کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ زندگی ہر موڑ پر ہمیں بہت کچھ سکھاتی جاتی ہے۔ یہ بھی سیکھا تھا کہ فاصلے محبت کو بڑھاتے ہیں اور کم کم جانا تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔
کھو دیتا ہے قدر ہر روز کا آنا جانا۔ میں تو اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ میں نے محب کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں ایک دن میں ہی کالج واپس لوٹ آیا تھا، اور نہ ہی نانی کے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا۔ امی جان نے یہی سوچ کر 2 ہفتے کے بعد فون کیا تھا کہ میں چھٹی پر تھا۔ انہیں کہاں علم تھا کہ میں گھر گیا اور لوٹ بھی آیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر گیا تھا تو انہوں نے کریت کریت کر کئی سوال کیے۔ شاید انہیں امی اور اس کے خاندان کے بارے میں علم تھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا، انہوں نے کہا۔ تو اور کہاں جاتا امی جان؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر اور کوئی بھی ٹھکانہ نہ ہو تو شہر میں چھوٹے موٹے ہوٹل تو ہوتے ہیں نا بیٹا۔ اس سے بہتر تھا کہ تم دوستوں کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے چلے جاتے، وہیں گھوم پھر لیتے۔ معمول میں کہاں تمہیں موقع ملتا ہوگا سیر سپاٹے کا، تم تو اتنے شوقین ہو گھومنے پھرنے کے۔ چلے آئندہ ایسا ہی کروں گا، میں نے ان سے وعدہ کیا۔ نمی اور اس کے خاندان کے باقی لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں بیٹا، شکر ہے تم ایک ہی رات رکے اور انہیں کوئی وار کرنے کا موقع نہیں ملا، جانے کیا کرتی وہ ماں بیٹیاں اور تم پر کوئی تہمت لگا دیتی۔ امی جان نے کہا، تمہاری نانی کو انہوں نے کئی بار ڈسا ہے مگر وہ ہر بار بھول جاتی ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں امی جان۔ میں جان بوجھ کر ان سے نمی والی بات چھپا گیا تھا، اس میں میرے دل کا کوئی چور نہیں تھا، بلکہ یوں ہی انہیں بتاتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہوئی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی کہ کسی لڑکی نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ شاید وہ اس بات پر شک میں مبتلا ہو جاتی کہ اس معاملے میں پیش قدمی میں نے کی ہو اور نمی پر الزام لگا رہا تھا۔ عمر کے لحاظ سے کم صحیح مگر حالات نے مجھے بہت فہیم بنا دیا تھا۔ کئی بار اس کے بعد بھی امی جان نے کہا کہ میں چھٹیوں میں لندن ان کے پاس چلا ہوں، مگر میں یہی سوچتا کہ کالج کا دور ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ ایک ہی بار جا سکتا تھا، جاتا اور کچھ عرصہ ان کے پاس رہتا تاکہ ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا۔ کالج کے آخری سال میں ہم سب نے مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ جہاں جہاں بی اے پاس کے لیے کسی ملازمت کی کوئی ویکینسی نکلتی تو وہاں بھی ہم درخواست بھیج دیتے۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا امی جان کو ملے ہوئے، خالہ اور ابا کو دیکھے ہوئے۔ 4 سالوں میں جانے کیا کیا بدل گیا تھا۔ میرا ایک اور بھائی پیدا ہوا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ میں لندن جاؤں، مجھ سے 20 سال چھوٹا میرا بھائی، اسے دیکھوں، محسوس کروں، اپنے ایک پیارے رشتے کو جانوں۔ دل میں خوش تھا مگر جانے کیوں میں اتنی بڑی خبر کو بھی محب سے چھپا گیا۔ جوں جوں سوچتا گیا تو شرمسار ہوا کہ اس عمر میں میرا بھائی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یونیورسٹی شروع ہوتی یا کوئی ملازمت، میں نے تہیہ کیا کہ اب اپنے ویزے پر لندن کا ایک سفر کر ہی لوں۔ رخت سفر باندھا اور عازم لندن ہوا۔ ایئرپورٹ سے ہی تغیر کا ایک نیا جہاں واہ ہوا۔ ابا مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ وہاں سے گھر تک کا لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ لندن کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ ہم بڑے بڑے گھروں کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور دل ہی دل میں قیافے لگا رہا تھا کہ ابا یہاں رکے ہوں گے یا وہاں، مگر وہ کہیں بھی رکنے کے بجائے چلتے ہی رہے اور بالآخر ایک بلند سی عمارت کے سامنے رکے۔ میں نے اپنا سامان خود ہی کار کی ڈگی میں سے نکالا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس عمارت میں سے ہمارے دیسی کھانوں کے مسالوں کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کی ساری آبادی ہمارے اور ہمسایہ ملک سے ہے۔ لفٹ سے محروم اس عمارت کی سیڑھیوں پر پان کی پیکیں اور دیواروں پر محبت بھرے پیغامات بھی لکھے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے لوگ جہاں بھی چلے جائیں اپنا آپ دکھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس عمارت کو دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا تھا اور میں تو 4 سال تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ امی جان کسی محل میں ملکہ سی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ میرے خوابوں کے محل مسمار ہو گئے۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے یہاں آنے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا، بلکہ مجھے ویزا نہ ملنا میرے حق میں بہتر ہوا تھا۔ چھٹے مالے پر 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ، کھلا کچن اور اس کے ساتھ چھوٹا سا لاؤنج جس میں اتنے بڑے سائز کا ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا کہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ حاتم نام کا وہ 2 سال کا بچہ اس قدر منچلا اور شرارتی تھا کہ ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ بات چیت کم اور حرکات زیادہ کرتا ہوا وہ بچہ ایک بندر ہی لگ رہا تھا۔ خالہ نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے جواب دیا۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی، مگر مجھے وہ کچھ خاموش سی لگی۔ امی جان نماز پڑھ کر آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ مجھے چومے جا رہی تھیں۔ کھانا ملے گا کیا؟ ابا کی آواز نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں خالہ، امی جان نے کہا تو خالہ غالباً کھانا گرم کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ چلی کہاں گئی تھی؟ وہی سامنے تو کچن تھا، اسی میں ایک کاؤنٹر کے سامنے بعض سٹول تھے جن کے سامنے برتن لگے ہوئے تھے۔ ملے ہو تم اس شرارتی سے؟ امی جان نے حاتم کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ہاں دیکھا ہے، ملنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ یہ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا۔
میں نے ہنس کر کہا، ایسا ہی ہے یہ، تیز اور ترار۔ تم تو اس کے بالکل الٹ تھے، انتہائی شریف اور مؤدب۔ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، امی جان نے اسے بہت کہا کہ آ کر بھائی سے ملو، مگر وہ نہ آیا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر بھی وہ کبھی دائیں جا رہا تھا، کبھی بائیں، کبھی کوئی پلیٹ اٹھا کر پٹکتا اور کبھی کوئی چمچہ۔ میں حیران تھا کہ وہ سب لوگ اس پر خاموش تھے۔ امی جان نے تو مجھے اور خالہ کو بہت تمیز سکھائی تھی۔ لڑکپن میں کبھی ہم کسی بات پر تو تکار کر لیتے تھے، مگر وہ بہن بھائی کے بیچ کی بے ضرر سی لڑائی ہوتی تھی۔ تمہارے ابا کے لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ امی جان تھوڑی شرمندہ ہوئی، وہ تو اسے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے۔ بچہ ہے ترنم، ٹھیک ہو جائے گا، ابا نے کہا۔ ابھی ہم چاروں کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی نئی بدتمیزی اختراع کر لیتا۔ جب کسی نے اس کی شرارتوں پر توجہ نہ دی تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر خالہ کی پلیٹ میں انڈیل دیا۔ خالہ جو مجھ پر ذرا سی بات پر سیخ پا ہو جاتی تھی، ابا کے سامنے بے بسی سے صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اپنا سٹول کھسکایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ لاؤنج کے دوسرے سرے پر 2 کمرے تھے اور ان کے بیچ میں غسل خانہ تھا جو کہ مشترکہ تھا۔ رات سونے کا وقت آیا تو میرے لیے امی جان نے لاؤنج کے صوفہ کم بیڈ کو کھول کر اس پر بستر بچھا کر دیا۔ سب لوگ سونے کو چلے گئے اور میں اسی سوچ میں تھا کہ میرے سونے کے لیے کسی گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے۔ حاتم تو امی جان کے کمرے میں ہی سویا تھا، اور کچھ نہیں تو وہ مجھے اور خالہ کو ایک ہی کمرے میں رہنے دیتی۔ 2 پلنگ علیحدہ علیحدہ بچھے تھے اس کے کمرے میں۔ کل کو حاتم بھی تو اس کے ساتھ ہی اسی کمرے میں سوئے گا نا۔ اپنی یوں ناقدری پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہ تھا تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کو ذمہ داری دے دی تھی کہ وہ مجھے لندن کی سیر کرائے۔ وہ ایک ہندوستانی مسلمان لڑکا تھا۔ سیر کے دوران جہاں کہیں کھانے کا وقفہ آتا اور ہم کہیں کھانے کو رکتے تو میں سلاد اور سبزیاں ڈھونڈتا رہ جاتا اور وہ ہر چیز کو بسم اللہ پڑھ کر کھا جاتا تھا۔ جہاں موقع ملتا پی بھی لیتا اور مجھے بھی مجبور کرتا۔ شاید میں 4 سال پہلے اس کچی پکی عمر میں آتا تو اسی طرح کے ماحول کو اختیار کر لیتا، اچھا ہی ہوا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک تھکے ہارے دن کے اختتام پر میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ میرے کمبل میں کچھ محسوس ہوا۔ اٹھ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ بھائی، آپ سے اکیلے میں ملنا ہے، گھر میں نہیں، کہیں باہر۔ میں اس کاغذ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ خالہ کو مجھ سے ملنے کے لیے ایسے مشکل راستے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات دیر تک قیافے لگاتا رہا اور مٹاتا رہا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ نیند بھی اس رات روٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر کچن کے کوڑے دان میں پھینکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابا تو حسب معمول کام پر جا چکے تھے اور میں اس رات والی بات کو سوچ رہا تھا۔ 3 دن پہلے جس رات کو خالہ نے مجھے پیغام دیا تھا، اس روز سے میں ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ امی جان کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ جب سے میں آیا تھا ان کی کوشش تھی کہ وہ کم وقت میں مجھے سب کچھ بنا کر کھلا دیں۔ انہوں نے حاتم کو اس کی مخصوص کرسی پر بٹھا کر اسے بیلٹ سے باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً محصور تھا۔ مجھے اپنے کچھ دوستوں کے لیے تحفے لینا ہے امی جان، نزدیک کوئی ایسی مارکیٹ کہ جہاں سے میں ان کے لیے کچھ لے سکوں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ابا کے سامنے جانے مجھے کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تمہید باندھی، چلیں میں اور آپ چلتے ہیں، کھانا خالہ بنا لیتی ہے اور وہ حاتم کو بھی سنبھال لے گی، یا ہم اسے ساتھ لے چلتے ہیں۔ توبہ کرو، یہ کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، پورا شیطان ہے، نہ ہی اسے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ کسی اور دن چلیں گے، جس دن تمہارے ابا بھی گھر پر ہوں گے۔ میرا تو آج دل کر رہا تھا، میں نے مایوسی سے کہا، لیکن چلیں جس طرح مناسب سمجھے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم دونوں بہن بھائی چلے جاؤ؟ بسوں کے روٹ وغیرہ اور مارکیٹ کا حالہ کو مجھ سے بھی بہتر اندازہ ہے، امی جان نے کہا، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ صرف میں اور آپ چلیں۔ میں نے انہیں خوش کرنے کو کہا، میں دوبارہ چلی جاؤں گی کسی دن اپنے حبیب کے ساتھ۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، پکا وعدہ؟ اس کے بعد انہوں نے خالہ کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ فوراً تیار ہو کر میرے ساتھ باہر چلی جائے۔ خالہ نے متذبذب ہونے کی اداکاری کی کہ اس کا ٹیسٹ تھا اور اسے پڑھنا تھا، مگر امی جان نے اسے گرکا اور کہا کہ واپس آ کر ٹیسٹ کی تیاری کر لے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ امی جان کا رویہ خالہ کے ساتھ بہت درست تھا، وہ بات بے بات اسے ڈانٹ دیتی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہمارے ہاں ماؤں کا جوان بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ اس لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ انہیں سسرال میں ڈانٹ کھانے کی عادت ہو جائے۔ جلد ہی خالہ تیار ہو گئی تھی۔ جلدی آ جانا ابا کے آنے سے پہلے، تمہیں پتہ ہے کہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ انہیں کھانا کھلا دیجیے گا، ہم جب بھی آئیں گے کھا لیں گے۔ میں نے انہیں کہا، میں بھی جاؤں گا۔ حاتم نے توتلے انداز میں ضد کی، ہم ابا کے ساتھ جائیں گے۔ امی جان نے اسے کھانے کو کچھ دے کر بہلا لیا تھا۔ خریداری تو خیر کیا کرنی تھی، اسے مجھ سے بات کرنا تھی، اسی لیے میں نے اتنا
ڈرامہ تیار کیا تھا۔ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے ایسی کون سی اہم بات کرنی ہے، اور وہ بھی اکیلے میں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں پڑھنا چاہتی ہے اور ابا اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو میں بھلا کیا کر سکوں گا؟ کون سا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اسے دے دیتا؟ نہ ہی میرے اور ابا کے بیچ ایسا کوئی مضبوط تعلق تھا کہ میں کہتا اور وہ سن لیتے۔ پہلے میں نے اس سے کہا کہ کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں تاکہ امی جان کو ایسا نہ لگے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد ہم فوڈ کورٹ میں کافی شاپ پر جا بیٹھے۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر آرڈر دیا تھا، قطار میں کھڑے ہو کر اپنا آرڈر وصول کیا اور میز پر آ گئی۔ اپنا کپ اس نے اپنے سامنے رکھا اور میرا کپ مجھے پکڑایا۔ میں نے پہلا گھونٹ لیا۔ کوئی اچھی سی کافی تھی۔ میں کافی کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا، مگر اس نے جو کچھ منگوایا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ جب وہ قطار میں کھڑی تھی تو وہ وہاں اتنی منفرد اور ممتاز نظر آ رہی تھی کہ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ کہیں اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور وہ والدین تک میرے ذریعے بات پہنچانا چاہتی ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا بھائی کہ کس سے بات کروں، کون ہے جو میری بات کا یقین کرے گا اور مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ اس نے کافی کا پہلا گھونٹ لے کر بات شروع کی۔ میں اس وقت تک نصف کافی پی چکا تھا۔ اس کی بات شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، اس کے بعد نہ اس نے اپنے کپ کو چھوا تھا اور نہ میں نے۔ اس کی بات تھی یا قیامت کا اعلان۔ میرے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا تھا، مگر میرے اوپر وہ بوجھ ایک پہاڑ کی طرح آن گرا تھا۔ چلیں بھائی، اس نے کہا تو میں چونکا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، امی جان پریشان ہوں گی۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ واپسی کے سفر میں میں خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا چہرہ دیکھ کر کہیں امی جان یا ابا مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ کاش ان میں سے کوئی بھی جاتے ہی میرے سامنے نہ آئے، لیکن اگر سارے کاش پورے ہونا ہوتے تو دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ گھر میں گھستے ہی دیکھا سامنے ہی دونوں بیٹھے تھے اور ٹیلی ویژن پر کچھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنے پروگرام میں منہمک ہو گئے۔ حاتم سو رہا ہوگا، اسی لیے گھر میں خاموشی اور سکون تھا۔ کھانا کھاؤ گے بیٹا؟ امی جان اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں درد ہے، آرام کرنا چاہوں گا۔ ادھر آؤ ینگ مین، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابا نے اپنے پاس صوفے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ آؤ نا بیٹے، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ، میں باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ میں نے فوراً بہانہ گھڑا۔ چلو پھر میں اتنی دیر میں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں۔ امی جان نے کہا، خالہ تم کھانا کھا لو اور اس کے بعد کچن سمیٹ دینا۔ جی، کہہ کر خالہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کیا کھایا تم لوگوں نے مارکیٹ میں؟ غسل خانے میں باہر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صرف کافی پی ہے امی جان، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹھنڈ لگی ہے۔ ان کے جوتے اور کپڑے یہاں کی سردی کے حساب سے ناکافی ہیں نا؟ خالہ نے جواب دیا تھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں، اسے یہاں سے کوئی اچھی جیکٹ لے دیتی ہوں۔ امی جان نے کہا تھا، میری کوئی جیکٹ پہن لیا کرے باہر جاتے ہوئے، اسے یہاں رہنا ہی کتنے دن ہے کہ جیکٹ اور جوتوں پر پیسے خرچ کیے جائیں۔ ابا نے کہا تھا، جیکٹ اور جوتے پاکستان میں بھی اس کے کام آ سکتے ہیں، اور آپ کا اور اس کا سائز کوئی برابر ہے کیا؟ آپ سے 1 فٹ کے قریب اس کا قد زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ امی جان نے بحث کی تھی، آپ سے کہا بھی نہیں، میں اسے خود لے دوں گی۔ میں تو خواہ کی اسراف کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ورنہ میرے اور تمہارے پیسوں میں کیا فرق ہے ترنم؟ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ ان چیزوں پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے ہم اسے کچھ رقم دے دیں گے تو اس کے کام آئے گی۔ واپس جا کر اسے اپنے لیے کوئی ملازمت تلاش کرنی ہے، اب اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا بہت دور کی کوڑی لائے تھے۔ واقعی میں نے خود بھی کئی بار سوچا تھا کہ واپس جا کر کہاں ٹھکانہ کروں گا۔ جب تک کوئی ملازمت نہ ملے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے، تب تک میں کہاں اور کس طرح رہوں گا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تو امی جان میرا بستر بچھا چکی تھیں، خالہ سونے کے لیے جا چکی تھی اور ابا غسل خانے چلے گئے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا میرے حبیب؟ میں لیٹا تو امی جان اپنی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ میں اپنے بچپن میں چلا گیا تھا۔ ان کی انگلیوں سے میرے وجود میں سکون اترنے لگا تھا۔ ابا غسل خانے سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی جان اس وقت تک میرے پاس تھیں جب تک میں نیند کی وادی میں نہ اتر گیا۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ رات آنکھوں میں کٹتی۔ جب تک جاگ رہا تھا تب تک سوچ رہا تھا کہ خالہ نے جو بات مجھے بتائی تھی اسے کس طرح اور کب امی جان سے کہنا ہے، کس طرح انہیں اس بوجھ میں شامل کروں گا جو میں تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ گنتی کے 4 دن میری واپسی میں رہ گئے تھے۔ خالہ کالج اور ابا کام پر گئے ہوئے تھے۔ حاتم ٹیلی ویژن پر کارٹون دیکھنے میں محو تھا اور امی جان کچن میں کام کر رہی تھیں۔ چائے پیو گے حبیب؟
انہوں نے مجھے پکار کر پوچھا۔ میں نے اس بات میں سارے ہلایا اور کچن کے اسٹول پر جا کر بیٹھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے امی جان۔ چائے کا کپ ان سے لے کر میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میں اپنی چائے کپ میں ڈال لوں بیٹا؟ انہوں نے اٹھ کر اپنی چائے کپ میں ڈالی اور سالن کے نیچے چولہا بند کیا۔ سالن تیار ہو گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے چولہا بند کر دیا ہے تاکہ تمہاری بات سنتے ہوئے میرا دھیان اس طرف کو نہ جائے۔ لگتا ہے کہ تم کوئی سنجیدہ اور اہم بات کرنے والے ہو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کہو۔ میں بات کا سرا پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ خالہ کو بہت ڈانٹتی ہیں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ خالہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے خود آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ہر وقت اس کے ساتھ یوں بات کرتی ہیں جیسے کہ… مجھے کوئی تشبیہ نہ سوجی۔ جیسے کہ کیا؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس گھر میں جو کچھ ہوا اس میں آپ خالہ کو قصوروار سمجھتی ہیں؟ میں نے جی کڑا کر کے کہا۔ تو اس نے تم سے اس بارے میں بات کی ہے؟ گہری سانس لے کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کا بھائی ہوں امی جان۔ اگر اس نے مجھ سے بات کی ہے تو اسی لیے کی ہے کہ آپ اسے اس کی غلطی کے بغیر قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس جہنم میں وہ کس طرح رہ رہی ہوگی، سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سسکا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی سے اس بارے میں بات نہ کرے۔ اس بات سے سوائے اس کی اپنی زندگی میں مسائل پیدا ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ بھی اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کی۔ جس بچی کا اپنا باپ… میں اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ میرا تو خون کھولا ہے امی جان۔ جو کچھ ہوا وہ ماضی ہے حبیب، آگے کی سوچو۔ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس راز کو فاش کرتی رہی تو کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ وہ بہت ملول نظر آ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی کے نام سے متنفر نہیں ہو چکی ہوگی؟ اس کے دامن میں لگا داغ وہ خود ہی اس کو نہیں بھول پائے گی۔ کون اتنا عالی ظرف ہوگا جو یہ سب جان کر اس سے شادی کرے گا؟ وہ معصوم اور بے قصور ہو کر بھی معصوم اور متون ٹھہرائی جاتی ہے، اور کوئی اور نہیں آپ… یعنی آپ اس سے کہتے کہ اس بات کو بھول جائے؟ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ مجھے اپنی امی جان اور حالات دونوں ہی بے بس نظر آ رہی تھیں۔ نانی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ میں بے غیرت تھا۔ غیرت ہوتی تو کل رات گھر لوٹ کر ابا کا گریبان پکڑ لیتا، مگر جانے کس مصلحت پر خاموش رہا تھا۔ تم بھی تو ہو سکتے ہو اتنے عالی ظرف حبیب، امی جان نے کہا۔ میں کیا عالی ظرفی کا مظاہرہ کروں؟ یہی کہ میں ابا کو معاف کر دوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں تو آپ کی وجہ سے عجیب دوراہے پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ ابا کے بجائے دل چاہتا ہے کہ خود کو مار ڈالوں۔ بس اتنی ہی عالی ظرفی دکھا سکتا ہوں میں۔ تم اتنے عالی ظرف تو ہو سکتے ہو حبیب کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حالہ سے شادی کر لو۔ امی جان یقیناً صدمے سے پاگل ہو گئی تھیں، جو مجھے اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ میرا۔ میں تم سے مانگ رہی ہوں، تم بھی تو بلیدان دے سکتے ہو۔